सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, चांदी दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, गल्ला दे सकता हूँ, अनाज दे सकता हूँ। तुम्हें दुनियावी जरूरत में तुम्हारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? ओ, तो तुम मुझे दुनिया दोगे? हाँ, अच्छा। हाय हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि खाने काबा के बाद तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता मुझे मालूम है, तुमने 2 रकात नमाज पढ़ी। आए हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता है मुझे मालूम है, नमाज पढ़ने के बाद तुमने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी है। आए हिशाम, इतना तुम्हें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मैंने हाथ उठाकर अपने रब से क्या मांगा है। और सुनो, बड़ी इबरतनाक वाकया है बड़ा। हिशाम कहता हाँ, मुझे ये नहीं मालूम कि तुमने अपने रब से क्या मांगा। ये मालूम है कि तवाफ किया है, ये मालूम है तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी है, ये मालूम है कि नमाज के बाद दुआ मांगी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि दुआ में क्या मांगा है। हाय हिशाम, मैं ये बताना भी नहीं चाहता कि मैंने अपने रब से क्या मांगा, ये मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, लेकिन इतना बता देता हूं, तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे सोना मांगो, चांदी मांगो, कपड़ा मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, दुनिया मांगो। तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे ये मांगो। मेरी हालत देखकर, मेरे कपड़े देखकर, मेरा हराम देखकर बार बार कहते हो मैं दुनिया की जरूरत पूरी कर दूं। हाय हिशाम, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, लेकिन तू बार बार दुनिया मांगने का सवाल कर रहा है, तो मैं इतना बता दूं कि जब मैंने अपने रब के सामने हाथ फैलाए और दोनों हाथ फैलाकर जब अपने रब से दुआ मांग रहा था, तो माँ साल तो दुनिया मयम लिखुहा फकैफा सलुहा मल्ला यम लिखुहा। तो जब मैं अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। माँ साल तो दुनिया मयम लिखुहा, सोना तो मैंने उससे भी नहीं मांगा, चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, दौलत तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, गल्ला और अनाज तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। जो दुनिया का मालिक है, ये दुनिया तो बार बार मुझसे कह रहा मांगो, अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उससे दुनिया कैसे मांगू जो आज मरा और कल ये दुनिया दूसरे के हाथ में चली जाएगी। तू इसका मालिक नहीं है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। जब दुनिया का कुछ हिस्सा है ही नहीं तेरा, तो मैं तुझसे क्या मांगू। चल, नहीं मांगता, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। गौर कीजिए, ऐसे लोग गुजरे इस दुनिया में, हक बात बड़े बड़े लोगों के सामने कह दिया करते थे। अल्लाह के नबी ने भी तो यही कहा था, ये काफिर सूरज उखाड़ के लाए मेरे दाहिने हाथ पे ला के रख दें, चांद तोड़ कर लाए और बाएं हाथ पे ला के रख दें, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर भी डाले दाएं और बाएं हाथ पे लाकर रख दे, ये तो मुमकिन है। लेकिन मैं हक कहने से रुक जाऊं और दावत हक से चूक जाऊं या छोड़ बैठूं, ये मुमकिन नहीं है। आए मेरे चाचा ने बुलाया था ना अबू तालिब ने, बेटे ये तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, छोड़ दो इनको, इनके हाल पर तुम दावत और तबलीग मत करो। तो क्या कहा था चचा जान, आप प्रेशर बना रहे मेरे ऊपर, मेरे बेटे मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तुम्हें कोई छेड़ेगा मारेगा तो सबसे पहले तुम्हारा ये चचा अबू तालिब गिरेगा, उसको तकलीफ होगी। मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो क्या कहा चाचा जान, अगर आज आप अपना हाथ मेरे सर से उठा रहे तो उठा लीजिए। मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है, उसकी मदद है मेरे ऊपर, मेरे साथ। चचा, अगर ये काफिरीन मक्का सूरज लाए 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर, लेकिन ये ले आए चांद 2,40,000 मील की ऊंचाई पर, ये ले आए दाएं और बाएं हाथ पर लाकर रख दें, ये तो करना इनके लिए मुमकिन है, लेकिन मैं बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है।
یعنی بالفاظ دیگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اونٹ داخل ہو جائے یہ تو ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی دعوت چھوڑ دوں اور دین حق سے باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ امام مالک کا تصور دیکھو، امام مالک کیسے کوڑے مارے گئے تھے، ان کو ہاتھ پیر شل پڑ گئے تھے، اتنا مارا کہ دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے۔ جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اس زمانے کے بادشاہ کو کسی غریب کی بیوی پسند آ گئی تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے سارے مولویوں کو بلایا اور کہا کہ یہ عورت پر میری نیت خراب ہے، بتاؤ یہ عورت میری کیسے بنے گی؟ کہا یہ تو بہت بری بات ہے بھائی، کسی کی بیوی کو آپ اپنا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی۔ مولویوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، دیکھ رہے ہیں پیسوں میں مسئلے بھی بدلے جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ پاور میں ہیں، آپ اس آدمی کی گردن پر تلوار رکھوا دیجئے، بس قتل مت کیجئے، اور تلوار رکھ کر کہیے اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ گردن اڑا دوں گا، اور وہ طلاق دے دے گا، طلاق دے گا، وہ عدت گزارے گی، آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ ایسا ہی ہوا۔ پہلے سیدھے سمجھایا، قریب آدمی نے کہا واہ صاحب میری بیوی کوئی پریشانی نہیں، ہم کیوں طلاق دے دیں؟ پھر زبردستی کی گئی اور مجبور کیا گیا، تلوار کی نوک پر اس سے طلاق لی گئی۔ بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میں ہمیشہ سے دل سے آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہوں گی، لیکن آپ کی گردن اڑا دی جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، آپ مجبوری میں مجھے طلاق دے دیجئے، میں عدت گزاروں گی، اور بادشاہ اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں کر لوں گی، لیکن میں دل سے کبھی اس کی نہیں ہوں۔ لیکن آپ اگر قتل کر دیے گئے تو میرا کون رہے گا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، موت کے ڈر سے تلوار اس کی گردن پر رکھ دی گئی، موت کے ڈر سے اس نے طلاق دے دی کہ اے میری بیوی میں نے تجھے طلاق دی۔ عدت گزارنے کے بعد بادشاہ نے اس سے شادی کر لی، سارے مولوی بکے ہوئے، بادشاہ نے سب کو خرید لیا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جب ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ بادشاہ نے اس غریب آدمی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس سے زبردستی طلاق دلوائی اور مجبوری میں اس نے طلاق دی، تو جمعرات کی رات کو حدیثوں کی تیاری کی اور جمعے کے دن اپنے سر پر کفن کا امامہ باندھ کر جاتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ جس مسجد میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے اسی مسجد کے اندر بادشاہ بھی نماز پڑھنے آتا تھا۔ بادشاہ کے 50 باڈی گارڈ ننگی تلوار لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے یا اس کو خطرہ نہ ہو۔ وہ ننگی تلواریں چمک رہی تھی۔ بادشاہ مسجد میں آیا ہوا تھا، امام مالک نے کفن کا امامہ باندھا تھا اور سر پر لپیٹ کر آئے تھے، چھڑی لیتے ہیں اور جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس خطبے میں کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ایک غریب آدمی کی گردن پر بندوق رکھ کر تلوار رکھ کر اس سے طلاق دلوائی ہے، اور سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق چاہے زبردستی دلوائی جائے چاہے جیسے طلاق ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ اس عورت نے مجبوری میں طلاق لے لی اور اس آدمی نے مجبوری میں طلاق دی۔ اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، اگر یہ سچ ہے تو سن لو،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. اگر تلوار رکھ کر طلاق دینے پر مجبور کیا تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے. اور بادشاہ نے اس عورت سے اگر نکاح کیا ہے تو بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے. خطبہ دے کر ختم کرتے ہیں. امام مالک کو معلوم تھا کہ اب میرا انجام کیا ہوگا. انہوں نے نماز پڑھائی. میں نے کہا نا ہر کسی کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہہ دے اور بادشاہ کے سامنے کہہ دے، یہ تو ممکن ہی ہے. لیکن امام مالک کو معلوم تھا. اپنے گھر پہ کہہ کے بھی آئے تھے کہ بیوی میرا انتظار مت کرنا، کہہ کے بھی آئے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دے دیا، آئے اور نماز پڑھایا. نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے مصلیوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے نماز پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ امام مالک اب نہیں بچیں گے. مسجد سے باہر نکلتے ہی امام مالک کو ان 500 باڈی گارڈوں نے گرفتار کر لیا اور پہلے ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. بادشاہ نے پہلے پیار سے سمجھایا. امام مالک کہتے ہیں آپ کا پیار سراہوں پر، لیکن حدیث اپنی جگہ پر ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. پھر ان کے سامنے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی جاتی ہیں کہ یہ لے لو، مسئلہ بدل دو. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، درہم و دینار کو دیکھا تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا پیر پھیلا لیا. بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جواب چاہیے. امام مالک کہتے کہ میرا پھیلا ہوا پیر آپ کو جواب دے رہا